آج شہادت والی انگلی پر اللہ الصمد کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے کرنے کے بعد دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں خود چل کر آتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ پوری دنیا کو اپنے قدموں میں لانا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کا شوہر ہے، طاقتور دشمن ہے، آپ جس سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اس پر غلبہ پانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، ایک شہادت والی انگلی پر اللہ الصمد کا یہ جلالی وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ اللہ ایسے راستوں سے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ انسان کو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ ہو کیا رہا ہے۔ آج اگر کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، دولت کے لیے پریشان ہے، کاروبار میں ترقی کے لیے پریشان ہے، نافرمان اولاد کے لیے پریشان ہے، نوکری شادی کے لیے پریشان ہے، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پریشان ہے، تو آسمان کی طرف شہادت والی انگلی کرتے ہوئے اللہ الصمد کا یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب جولیاں بر بر کر دے گا۔ شہادت والی انگلی جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب آپ شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف کرتے ہوئے اللہ الصمد پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے اللہ الصمد پڑھتے ہیں، تو اللہ ایک نہیں، دو نہیں، 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، بے گھروں کو گھر دے دیتا ہے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد دے دیتا ہے، مقروضوں کے قرض سے نجات دے دیتا ہے۔ آج اگر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے اگر اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں، یہ کامل وظیفہ ہے، یہ وظیفہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے۔ لوگ وظیفہ بتاتے ہیں کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیجیے آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ ہر وظیفے کی ترتیب ہوتی ہے، ہر وظیفے کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو اس خاص طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، وہ رب جولیاں بھی برتا ہے، خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے اور آنے والی نسلوں کو آباد بھی کر دیتا ہے۔ آج اگر کوئی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو ایک شہادت والی انگلی پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ یہ وظیفہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ الصمد اللہ کی بے نیازی کو بیان کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ بے نیاز ہوتا ہے، جب اللہ دینے پر آتا ہے تو بے گھروں کو گھر دے دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ آج آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، شہادت والی انگلی پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد جس کی طرف آپ یہ انگلی کر دیں گے، جس کی تصویر پر آپ یہ انگلی کر دیں گے، وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کی ہر بات مانے گا، کبھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو شہادت والی انگلی پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اس کی طرف اشارہ کر دیجئے۔ اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ دنیا والوں کو چھوڑ دے گا، دنیا داری کو چھوڑ دے گا، آپ کی ہر بات مانے گا۔ اللہ ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ تائے مامے چاچے پھپھو سے لڑ جائے گا لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، ڈٹ کر آپ سے محبت کرے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں، آپ اللہ سے جو مانگے اللہ جولیاں بر دے، تو بغیر وقت ضائع کیے شہادت والی انگلی پر، سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ کریں۔ اسے خاص رزق اور دولت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم بھی ہے، قرآن مجید کی قرآنی آیت بھی ہے، سورہ اخلاص کی قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ قرآنی آیت بھی ہے، اللہ کا اسم اعظم بھی ہے، اللہ کی صفت بھی ہے۔ اللہ الصمد کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ آج تک جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ ایک کام ختم نہیں، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی دوسری تیار ہو جاتی ہے،
کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، تو ایسی تمام مایوسیوں سے، پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے نکلنے کے لیے شہادت والی انگلی پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اللہ رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے کوئی فرشتہ آتا ہے، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، شہادت والی انگلی پر اللہ الصمد پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ کو غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعود عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، صرف باوضو مصلی پر بیٹھ کر اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے روتے ہوئے رب کریم سے مانگیں۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، خصوصاً ہمیں رب سے مانگنا نہیں آتا۔ ہم توبہ استغفار ہم رب سے زیادہ انسان سے اچھا مانگ لیتے ہیں۔ یعنی کہ آج اگر کسی کو 10,000 کی بھی ضرورت پڑ جائے نا، تو وہ کسی بہن بھائی رشتہ دار کے پاس جاتا ہے، روتا ہے، سسکتا ہے کہ سامنے والے کو ترس آ جائے۔ اور جب سامنے والے کو ترس کب آتا ہے؟ جب وہ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہے۔ لیکن رب سے مانگتے ہوئے ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ جتنی منت سماجت ہم کسی انسان کی کرتے ہیں، کیا کبھی رب کے سامنے اتنی منت سماجت ضد کر کے مانگا ہے؟ آج اپنی تڑپ کے ساتھ رب کریم سے مانگیے گا۔ جب انسان پر کوئی مشکل وقت، کوئی تنگ دستی آتی ہے تو اسے مانگنا بھی آ جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں مانگتے ہوئے آنسو بھی آ جاتے ہیں، اس کے دل میں تڑپ بھی آ جاتی ہے۔ آج شہادت والی انگلی پر اللہ الصمد کا یہ جلالی اسم اعظم، یہ جلالی اور طاقتور وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کاش یہ وظیفہ پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑتی، لوگوں کے تانے نہ سننا پڑتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتے۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج شہادت والی انگلی پر سینے کا وہ راز بتانے جا رہا ہوں جس کو آج تک نہ کبھی کسی نے بتایا ہے، نہ ہی کوئی بتائے گا، اور یہ عمل اجازت کے ساتھ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ آپ نے صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے، تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو برابر کا اجر و ثواب خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ کب اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ یہ وظیفہ صبح و فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے صرف اپنے مقصد کی نیت کرے اور رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے، اللہ ہر شے کو آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں، جس کو جو آسانی لگتی ہے آپ پڑھ لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ روزانہ لاکھوں لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت کے ساتھ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اس لیے آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کرتے ہوئے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے،
انسان کوئی بھی وظیفہ پڑھتا ہے یا تو وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے یا پھر کسی مسئلے کے لیے پڑھتا ہے۔ نیا گھر چاہتے ہیں، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، نوکری شادی چاہتے ہیں، کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، دل میں اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسبیحہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اللہ والو، آپ نے درود پاک کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جانا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر یا ربی یا ربی یا ربی پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہی وہ کامل وظیفے کی ترتیب ہے، یہی وہ سینے کا راز ہے جو آج تک ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا۔ لوگ کیا کہتے ہیں، والآخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں، لیکن اللہ والے رب کو کیسے پکارتے تھے؟ وہ پہلے اللہ کو یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر پکارتے۔ یا ربی یا ربی یا ربی پکارنے سے انسان رب کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب، اللہ کا دوست، اللہ کا لاڈلا ہو جائے، پھر رب سے مانگنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر آپ رب کریم سے جو مانگتے ہیں، جتنا مانگتے ہیں، جیسا مانگتے ہیں، اللہ جولیاں بھر دیتا ہے۔ آپ نے یا ربی کو صرف ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربی 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 یا ربی۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار یا ربی پڑھنا ہے۔ کتنا کہ وقت لگ گیا؟ صرف 11 بار یا ربی پڑھنے سے اگر آپ انسان اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کا دوست بن جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یا ربی پڑھ کر اللہ کے قریب ہونے کے بعد اب اللہ سے اپنی ہر حاجت پوری کروانے کا وقت ہے، اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب اللہ کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جاؤ، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جاؤ، اور زبان پر اللہ الصمد کا وظیفہ شروع کرو۔ لیکن اللہ الصمد کو پڑھتے دوران دل ہی دل میں اپنے مقصد کو مانگتے چلے جائیں، اور شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف کرتے رہیں۔ آپ نے شہادت والی انگلی کو تب تک نیچے نہیں کرنا جب تک آپ اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ مکمل نہ کر لیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو 101 بار پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی ترتیب ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی، کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان جلد بازی، لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، اس طرح وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے شہادت والی انگلی کو اور آسمان کی طرف کرتے ہوئے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو پڑھتے چلے جانا ہے، اور دل ہی دل میں رب کریم سے اپنی حاجت کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ یہ شہادت والی انگلی جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف کرتے ہوئے اللہ الصمد پڑھتے ہی اللہ تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے، اللہ غیب سے اسباب پیدا فرماتا ہے، اللہ بے گھروں کو گھر دے دیتا ہے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد دے دیتا ہے، قرض داروں کو قرض سے خلاصی دے دیتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج شہادت والی انگلی پر اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج شہادت والی انگلی پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھے، اللہ کریم سے مانگے، اللہ بہترین اسباب پیدا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ الصمد پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، اللہ الصمد پڑھتے دوران اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ آپ انشاءاللہ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ رب بے شمار دینے والی ذات ہے، رب اسباب پیدا کرنے والی ذات ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو 101 کا مطلب ہے کہ 101 بار ہی پڑھنا ہے، اس میں کمی پیشی بالکل نہیں۔
ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، اس پر نمبرنگ آتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ جو پڑھتے ہیں، جتنا پڑھتے ہیں آپ کو اتنا ہی سکرین پر نظر آتا ہے۔ اس طرح غلطی کوتاہی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے 101 بار اللہ الصمد پڑھ کر رب کریم سے دل ہی دل میں مانگنا ہے، اور یہ وظیفہ 101 بار پڑھتے ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیے گا، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ کامل وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے تو اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے چن لیا ہے۔ یہ چنا صرف وہی جائے گا جس کو اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اس لیے ایک بار الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں۔ اور تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ صرف اور صرف ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت جسے پڑھتے ہی فرشتے جھوم اٹھتے ہیں، جسے پڑھتے ہی عرش الہی پر ہلچل مچ جاتی ہے، جسے پڑھنے کے بعد پڑھنے والے پر اللہ کا ایسا خاص کرم ہو جاتا ہے، ایسا خاص فضل ہو جاتا ہے کہ پڑھنے والے کے راستے خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس طرح پانی خود راستہ تلاش کرتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچتا ہے، اس قرآنی آیت کو 11 بار پڑھتے ہی انسان خود بخود اپنی منزل پر چلا جاتا ہے۔ بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ آپ کے راستے کیسے، کب اور کہاں سے بن رہے ہیں۔ آپ نے قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھ لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے 11 بار پڑھتے جانا ہے اور رب کریم سے مانگتے جانا ہے۔ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے تو 11 کی 11 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ اللہ سے 11 الگ الگ خواہشات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ 11 کی 11 خواہشوں کو پورا فرما دے گا۔ آپ نے صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے چلے جانا ہے اور رب کریم سے ضد کر کے مانگتے چلے جانا ہے۔ وہ رب بڑا کریم ہے، بڑا رحمان ہے، جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ اس عمل کو اجازت کے ساتھ آپ کے حوالے کر دیا۔ ہر کسی کو اجازت ہے صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو برابر کا اجر و ثواب خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ نے جیسے ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے مکمل کر لیا تو آپ نے شہادت والی انگلی کو بند کر لینا ہے۔ شہادت والی انگلی کو بند کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے دوران شہادت والی انگلی نیچے نہیں آنی چاہیے، ورنہ وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ عمل ہی شہادت والی انگلی کا ہے۔ پوری دنیا آپ کے قدموں میں، آپ عمل مکمل کرنے کے بعد جس کی طرف اشارہ کرو گے وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا، جس کی تصویر پر شہادت والی انگلی رکھو گے وہ آپ کی ہر بات مانے گا، اور یہ عمل کئی گھنٹوں مہینوں کے بعد اثر نہیں کرتا۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی نتیجہ مل جاتا ہے۔ آپ نے وظیفہ مکمل کرتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ آپ جو کچھ مانگیں گے میرا رب جولیاں بھر دے گا۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کا کامیاب ہونا۔ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دنیا پریشان ہے، بہن بھائی رشتہ دار پریشان ہیں، بہت سے ضرورت مند
ہزاروں کے ہدیے دے کر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ وظیفہ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔